اور جب غزوہ احد ہوا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے 27 کافروں کے سر تن سے جدا کر دیے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار نہیں، آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید وحشی نے کیا۔ اچھا، وحشی جب ایمان لایا نا، جب مکہ فتح ہوا، حضور فاتح بن کے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ گئے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ وحشی جہاں بھی ملے نا اس کو ذبح کر دینا ہے، یہ میرے چچا کا دشمن ہے، قاتل ہے۔ تو وحشی جو ہے وہ چلا گیا ادھر طائف میں، تو کسی نے وحشی کو کہا تمہارے نام آرڈر بڑے ڈاڈے ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ نبی رحیم بڑے ہیں، وہ نبی کریم بڑے ہیں، کہا کسی طریقے سے حضور تک پہنچ جاؤ اور جا کے کلمہ پڑھ لو تو معافی ہو جائے گی۔ تو یہ چھپتا چھپاتا حضور مدینہ تشریف لے آئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب نقاب چہرے سے ہٹایا تو حضور پہچان نہ سکے، صحابہ نے دیکھا اور کہا حضور یہ وحشی ہے۔ صحابہ نیام سے تلواریں نکال لی، اور ہر صحابی کی عرض تھی کہ وحشی کو میں قتل کروں، لیکن اب لا الہ پڑھ لیا تھا، کہا اب نہیں، اب جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ وحشی سے حضور نے پوچھا وحشی میرے چچا تو بڑے دلیر تھے، لیکن تو نے کس طرح میرے چچا کو شہید کیا؟ اس نے کہا مجھے ہدف دیا گیا تھا 3 شخصیات کے بارے میں، ایک حضور کا نام لیا گیا، مولا کائنات کا نام لیا گیا، اور تیسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا گیا۔ کہا آپ تک پہنچنا محال تھا کیونکہ، اور دوسرا کہا کہ مولا کائنات اور امیر حمزہ کے بارے میں کہا کہ مجھے ان کی شخصیت کا پتہ تھا اور میں ان تک پہنچ سکتا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں مولا کائنات کو شہید کروں گا، لیکن کہا کہ میں نے جب احد کے میدان میں حضرت علی کو دیکھا تو جس طرح آپ کی تلوار گھومتی تھی اسی طرح آپ کی نظریں بھی چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو کہا میری جرت نہ ہوئی وہاں تک پہنچنے کی، لیکن میں نے امیر حمزہ کو دیکھا کہ 2 تلواریں ہاتھ میں ہیں اور جو دشمن آگے آتا ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور دائیں بائیں سے یہ بے نیاز تھے کہ میرے دائیں بائیں تو دشمن نہیں، سیدھے جو ہے وہ دشمن کو کاٹتے آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ تو کہا یہاں مجھے موقع ملا تو میں نے آپ کو برچھا دے مارا، اور وہ برچھا اتنا سخت لگا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچایا۔ اچھا، اس واقعے کو گزرے تقریباً 7 سال گزر گئے تھے۔ جب وحشی نے یہ ساری بات سنائی تو حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضور کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور پھر وہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں تجھے جنت کا وارث بنا دیا گیا، لیکن ایک مہربانی کرنا کہ میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ تم جب سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ اور حضرت وحشی ساری زندگی تڑپتے رہے یا اللہ مجھے موقع دے کہ میں اسلام کے لیے کوئی اپنی خدمت پیش کر سکوں۔ اور پھر آپ جانتے ہو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا وہ دعویٰ یہ حضور کے دور میں اس نے کیا، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا، تو وہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع یہ ملا کہ مسلمہ بن کذاب کو جو ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل نار کیا تھا۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لے لیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں اپنی تلوار سے دشمن کو کاٹ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، لیکن جب وحشی نے برچھا مارا اور پھر آپ جو ہے وہ زمین پہ تشریف لے آئے، ہندہ نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے مسئلہ کیا، ناک کان کاٹ دیے گئے اور آپ کا کلیجہ اس نے چبایا۔ وہ یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ اور پھر ہندہ کو بھی اللہ نے جو ہے وہ ایمان کی بہاریں عطا فرما دی، اور ابو سفیان کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہیں تو یہ حضور کی رشتے میں ساس بھی لگی، انہیں بھی ایمان نصیب ہوا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایمان نصیب ہوا۔ لیکن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، مسئلہ کیا گیا، تو حضور کی عجیب کیفیت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اس سے پہلے کبھی اتنا درد سے روتے ہوئے نہیں دیکھا،
جتنا احد کے مقام پہ اپنے چچا کی شہادت پہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت تھی. اور جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئیں اور پھر کیونکہ مہاجرین میں تھوڑے لوگ شہید ہوئے اور انصار میں زیادہ ہوئے تھے اور ان پہ رونے والے بھی زیادہ تھے. اس وقت نوحہ حرام نہیں تھا, اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا, تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رونے والے تھوڑے تھے. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں. تو پھر صحابہ میں سے کسی نے کچھ عورتوں کو جمع کر کے حضرت امیر حمزہ پہ وہ عورتیں آئیں اور انہوں نے وہاں آ کر کے روئیں. تو حضور فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ عورتیں ہیں اور وہ حضرت آپ کے چچا امیر حمزہ کی لاش پہ آ کے رو رہی ہیں. فرمایا اب ان کی ضرورت نہیں, میرا چچا حمزہ ان سے مستغنی ہو گیا ہے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے شہادت کا جام نوش کیا. اس موقع پر حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے, بھائی جان 18 سال کا جوان ہے, شادی کی پہلی رات ہے, جہاد کا حکم آیا, غسل جنابت فرض ہے, ان پر غسل فرض تھا. حضور کا حکم پاتے ہی آپ میدان عمل میں آئے اور جان آفرین کے سپرد کی. میرے نبی نے صحابہ کی فرمایا لاشیں جمع کی جائیں, اور حضرت حنظلہ کی لاش مل نہیں رہی تھی. تو عرض کی حضور سب اکٹھے ہو گئے لیکن حضرت حنظلہ نہیں مل رہے. تو فرمایا میرے حنظلہ کو دنیا کے پانی سے نہیں, حوض کوثر کے پانی سے غسل دیا جا رہا ہے. انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. وہاں انہوں نے بھی شہادت کا جوڑا پہنا اور پھر حضور نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن یہ امیر حمزہ کا اعزاز ہے کہ سب کی ایک مرتبہ نماز جنازہ ہوئی, کیونکہ جس مجاہد کا جنازہ پڑھایا جاتا اسے اٹھا کے لے جایا جاتا. لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو وہیں رکھا گیا اور آپ پہ 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, آپ کا جنازہ 70 مرتبہ حضور نے پڑھایا تھا. تو یہ احد کی چھاتی پہ ان شخصیات کے مزارات ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار وہی ہے. امیر حمزہ, حضرت مصعب بن عمیر, اور ایک اور نام ہے حضرت عبداللہ. یہ حضرت امیر حمزہ کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں. ان دونوں کا مزار اکٹھا ہے. اور مصعب بن عمیر کا میں عرض کرتا چلوں, یہ مکہ کا وہ معروف شخص ہے جو مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتا, مہنگے سے مہنگا لباس پہنتا, لیکن جب ایمان لے آئے تو گھر والوں نے تن سے کپڑے بھی چھین لیے تھے. اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے مدینہ میں بھیجا, اور انہوں نے آ کر کے مدینہ میں آ کے لوگوں کو تبلیغ کی, لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. اور پھر حضور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو جو وہ سینکڑوں لوگوں نے مدینہ سے باہر آ کر کے حضور کا استقبال کیا تھا, وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی تاثیر تھی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت احد کے مقام پر ہوئی, اور مصعب بن عمیر امیر حمزہ یقین جانو ان کی قبروں سے, ان کی قبروں کی مٹی سے بھی آج خوشبو آتی ہے, مانوی نہیں حصی طور پہ خوشبو آتی ہے. تو یہ اللہ کے شیر تھے, اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے.